اور یہاں تک فرمایا گیا کہ آپ نے ایک گناہ سے توبہ کی، پھر کہیں حالات ایسے ہو گئے کہ آپ اپنے نفس پر قابو نہ رکھ سکے، پھر گناہ صادر ہو گئے، پھر توبہ کرو، کرتے رہو کرتے رہو۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ ایک انسان خطا کرتا ہے، غلطی کرتا ہے، توبہ کرتا ہے، پھر توڑ بیٹھتا ہے، پھر غلطی کرتا ہے، خطا کرتا ہے، پھر توبہ کرتا ہے، جب تک وہ توبہ کرتا رہے گا اللہ کی رحمت کا دامن اس کے ہاتھ میں رہے گا۔ بلکہ ایک جگہ تو آتا ہے کہ ایک مرحلہ آتا ہے کہ پھر شیطان تھک جاتا ہے، چھوڑ دیتا ہے اسے کہ یہ تو توبہ کر ہی لے گا، تو فائدہ کیا ہے میں اسے گمراہ کر کے کسی غلط کام کے اندر ڈالوں، تو اب وہ بھی تھک جائے گا۔ لیکن یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے توبہ کا دروازہ بند نہیں کیا، اور اس سے سارا گناہ سائل۔ التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، کس قدر جامع الفاظ ہے۔ گناہ سے توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسے اس نے کبھی گناہ کیا ہی نہیں تھا۔ یہ نہیں ہے یلقا اسامہ جو ہے اب اس کی پاداش تو لگی رہے گی، وہ گناہ کے اثرات تو چلیں گے، نسل بعد نسل چلیں گے، نہیں۔ اللہ تعالیٰ صاف کر دے گا، واضح کر دے گا، بلکہ آگے آ رہا ہے اللہ تعالیٰ اس کی برائیوں کو بھلائیوں سے بدل دے گا۔ نامہ اعمال میں جو اندراجات تھے کہ اس نے یہ گناہ کیا، یہ گناہ کیا، یہ گناہ، توبہ کی ہے، وہ سب صاف ہو جائیں گے، اس کی جگہ پر نیکیوں کا اندراج ہو جائے گا۔ اصل میں ہمارے ہاں بھی اس معاملے کے اندر جو ہے بڑی کوتاہی ہے بعض لوگوں کے ہاں۔ یہ بات پورے طور سے واضح نہیں ہے کہ کتنی عظیم یہ نعمت ہے جو اسلام نے توبہ کی عطا کی۔ اس کے بارے میں آپ کو ایسی ایسی حدیثیں ملیں گی۔ یہ حدیث جو ہے میں جو آپ کو سنانے چلا ہوں یہ ہے متفق علیہ، بخاری اور مسلم دونوں، لیکن بخاری میں مختصر ہے، مسلم میں ذرا مفصل ہے۔ میں وہ روایت مسلم سنا رہا ہوں۔ فرماتے ہیں حضور، اللہ کو اپنے گناہگار بندے کی توبہ سے جو خوشی ہوتی ہے، جو خوشی ہوتی ہے وہ اس شخص سے بھی بڑھ کر ہے جس کی اب مثال دے رہے ہیں۔ وہ مثال کیا ہے کہ ایک شخص لق و دق صحرا میں سفر کر رہا تھا، ایک اونٹ پر تھا، اونٹ ہی پر اس کا جو راشن ہے کوئی کھانے پینے کے لیے وہ بھی سامان ایک طرف کو لٹکا ہوا ہے، اور پانی بھی ہے، پانی بھی لٹکا ہوا ہے، چھاگل ہے، کچھ ہے، پانی بھی اسی پر۔ کہیں تھوڑے دیر کے لیے رکتا ہے اور وہ رک کر وہاں پر آرام کر رہا کسی درخت کے نیچے۔ اب آنکھ کھولی تو دیکھا اونٹ غائب۔ اس اونٹ ہی کے اوپر اس کا کھانا بھی ہے، اس کا پانی بھی ہے، وہی سواری بھی ہے۔ وہ دوڑتا ہے شمال میں، جنوب میں، مشرق میں، مغرب میں، دوڑ دوڑ کے کہیں اس کا نشان نہیں مل رہا۔ مایوس ہو کر ایک درخت کے سائے میں بیٹھ جاتا ہے، گویا کہ موت کے انتظار میں، کہ اچانک دیکھتا ہے کہ اونٹ تو ہے، کھڑا ہے، موجود ہے۔ اب جو اس پر جسے کہتے ہیں شادی مرگ، اتنی خوشی طاری ہوئی اس پر، اتنی خوشی طاری ہوئی کہ وہ کہنا تو چاہتا تھا اے اللہ میں تیرا بندہ تو میرا رب، کہہ یہ بیٹھا اے اللہ میں تیرا رب تو میرا بندہ۔ یعنی جو اس طریقے سے اتنا وہ پاگل ہو گیا اس وقت اپنی خوشی کی وجہ سے، فرط مسرت میں، کہ وہ اتنی بڑی غلطی کر بیٹھا کہ اس نے یہ کہا اللہم انت عبدی، تو میرا بندہ ہے، وانا ربک، اور میں تیرا رب۔ یہ خوشی کا تصور